ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس نے ہمیں عقل و ادراک اور شعور سے نوازا۔ ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کی پے در پے نعمتوں اور نوازشوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے لیے وہ حمد ہے جس کی توفیق تو نے ہمیں دی ہے۔ تو نے ہی ہمیں اپنی حمد کی نظم و نثر سکھائی ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، تو نے ہم پر احسان کیا، اور اے ہمارے رب تو نے ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے فساد و تباہی مچانے والے منحرف لوگوں کو خسارے کی وعید سنائی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول شرف و نسب میں مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، جو خلف و سلف میں اس امت کے سب سے اچھے لوگ ہیں، تابعین پر، اور جو اللہ کی قربت اور نزدیکی کی امید کرتے ہوئے ان کی درست طریقے سے پیروی کریں ان پر، اور بہت زیادہ تا قیامت بڑھنے والی پاکیزہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، سب سے اچھی وصیت مخلوقات کے رب کا تقوی ہے۔ اللہ کے بندو، خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ پاک کا تقوی سب سے پاکیزہ پودا ہے، اور اسی سے قبروں میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اپنے رب کے تقوی کے دامن کو مضبوط تھام لو تاکہ تم اس کے عذاب اور سزا سے بچ سکو، اور تیز چلنے سے بچو کہ کتنے خواہشات نفس کے پیروکار اپنے قلعے اور بلندی سے گر گئے۔ مسلمانوں، اس تاریخی لمحے میں ہماری اسلامی امت تاریخ فتنوں اور چنوتیوں کے ہلاکت خیز طوفانوں میں جی رہی ہے، جن کی شکلیں مختلف ہیں اور جن کے مصائب فزوں ہیں، اور جو موسلا دھار اور مسلسل بارش کی مانند ہیں، جن کے بموجب مسلمانوں کو ناخن تدبر اور عبرت سے کام لینا چاہیے، اور عزم و حکمت اور قوت کے ساتھ سب سے کامیاب آلہ سے علاج کرنا چاہیے۔ امت و ملت اور اس کی وحدت و الفت کے لیے سب سے تکلیف دہ اور نقصان دہ فتنوں میں عقلوں کو غائب کرنے کا فتنہ ہے، چاہے گمراہ تباہ کن افکار سے یا پھر گمراہ کرنے والی عقلوں کو زائل کرنے والی شراب و منشیات سے۔ اور عقل و ادراک اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور بلند ترین نوازشوں اور عظیم ترین اور سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ہے کہ عقل سے عقل والا بلند ہوتا ہے، اس کے مناقب روشن ہوتے ہیں، اور کمی کوتاہیوں سے اس کے نتائج دور رہتے ہیں۔ آدمی کو اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے اچھا نصیب عقل ہے، بھلائیوں میں کوئی چیز نہیں جو اس کے قریب ہو۔ جب اللہ نے انسان کی عقل کامل کر دی تو اس کے اخلاق اور اس کی ضرورتیں پوری ہوئیں۔ ایمان والو، دین اسلام اس شریعت کے ساتھ آیا ہے جس میں دنیا و آخرت میں بندوں کی مصلحتیں ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مخلوق سے شریعت کا مقصود 5 ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ان کے دین، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کرے، اور جو ان 5 اصولوں کی حفاظت کی ضامن ہو وہ مصلحت ہے، اور جو ان اصولوں کو بگاڑے وہ خرابی اور مفسدت ہے، اور اس کو دفع کرنا مصلحت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس کے اندر بندوں کے لیے دنیا و آخرت میں بگاڑ ہو، اسی لیے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اپنی کتاب میں فرمایا، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور پھال نکالنے کے پاسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ امام ابو داؤد اور احمد نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور فطور یعنی سستی پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو شراب اور پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے، تیار کرنے والے، ڈھونے والے، اور جس کی طرف ڈھو کر لے جائی گئی اس پر تمام پر لعنت ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ جوان ہیں تو شراب سے بچیں، کیسے کوئی عقل مند آدمی جنون کی کوشش کر سکتا ہے؟ منشیات اور نشہ آور اشیاء کی حکمت یہ ہے کہ انسان کی سب سے قیمتی وہ عزیز چیز کو ختم کرتی ہے جو اس کی عقل ہے۔ عقل شریعت میں مکلف کیے جانے کی بنیاد ہے، اسی لیے شریعت کے نصوص عقل کو باقی رکھنے اور اسے زائل
کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقل کو باقی رکھنے اور اسے زائل کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شریعت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ مال کو ختم کرتی ہے اور اسے برباد کرتی ہے، بس اوقات جان بھی لے لیتی ہے۔ شراب نوشی کرنے والے کو ہلاکتوں، آبروریزی اور خون ریزی وغیرہ میں ڈال دیتی ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں منشیات کے استعمال کا رجحان جتنا زیادہ ہوگا، سلامتی سے متعلق اور اخلاقی جرائم کی شرح اتنی ہی بلند ہوگی۔ منشیات دین کی خرابی، عقل کی تباہی اور صحت کی بربادی ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہیں، شیطان کا نجس کام ہے اور دین و ایمان کی کمزوری ہیں۔ اور اعداد و شمار نے ثابت کر دیا ہے کہ 40% سے زیادہ مجرمانہ مقدمات اور 60% سے زیادہ سماجی جرائم کا سبب منشیات ہیں۔ منشیات کا بلا میں دوسرا مقام ہے۔ اگر بلاؤں میں شراب کو پہلا مقام دیا جائے، جہالت کی مکڑیوں نے مصائب کے جال بن کر کتنے انسانی دماغوں کو تباہ کیا ہے، اور جب ہم اس معاملے کے پھیلنے کے اسباب کی کھوج لگاتے ہیں اور بطور خاص جوانوں کے اندر، تو ہم پاتے ہیں کہ اس کے اہم ترین اسباب یہ ہیں: دینی شعور کی کمی، بہت سی نسلوں کے یہاں اسلامی تربیت کے معیار کی کمزوری، کھوکھلا پن اور فراغت، اندھی تقلید اور برے ساتھی۔ اسی کے ساتھ آپ اس زمانے میں بعض معاشروں میں درائی علم و عمل سے بے رغبتی کو بھی جوڑ لیجئے۔ آبادیوں کو تباہ کرنے والے سنگین ترین خطرات میں سے بعض جوانوں اور بسا اوقات بعض دوشیزاؤں کا برے ساتھیوں کے جالوں میں پھنس جانا ہے، اور سوشل میڈیا سلوک و برتاؤ کی گمراہیوں، منشیات اور عقل پر اثر انداز ہونے والے مادوں کی ترویج و اشاعت اس دعوے کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ نشاط آور، تسکین بخش ہیں، یہ مزاجوں میں توازن پیدا کرتے اور عقلوں کو جلا بخشتے ہیں۔ بسا اوقات بعض لوگ منشیات کے شر میں اس طرح پڑ جاتے ہیں کہ انہیں لیتے ہیں، ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں اور انہیں فروغ دیتے ہیں، اور یہ چیز انہیں مزید اپنا گرویدہ بناتی ہے، اور وہ حواس باختگی، تباہی، ضیاع اور خودکشی کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن دینداری کمزور پڑی اور شریعت سے جہالت بڑھی، مادیت نے غلبہ پایا، اس کے لیے معاملہ آسان ہو گیا۔ جس نے معاشروں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور معاملہ تاریخ چنوتی اور کھلی ہوئی خونخوار جنگ بن گیا، جس کی قسمیں اور شکلیں بوقلموں ہیں، اس میں حشیش، گولیاں، تمباکو، ڈرگس، امفیٹامین کی گولیاں اور الیکٹرانک منشیات وغیرہ ہیں، جن کے خطرناک مقصد اور حاوی لالچ کے لیے شکم، میوہ جات، استعمال کی عام چیزیں اور گاڑی کے ٹائروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر مت رو جو قتل کیے گئے اور بھوکے رہے، اس پر رو جو منشیات کے راستے پر چل کر ضائع ہو گئے۔ موت اس زندگی سے بہتر ہے جس میں عقل کی حفاظت نہ ہو، اور کون اس کی پکار کو سنے گا۔ بہت برا ہے وہ آدمی جو اپنے جسم کو برباد کرنے والی چیز خریدتا ہے، اور برے ہیں وہ لوگ جو اسے بناتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ ایمانی بھائیوں، لا علاج مرض کی تشخیص اور اس کے فریب دہندہ اثرات کی معرفت کے بعد لازماً اور ضروری طور پر اس درپیش خطرے کے مقابلے کے لیے بچاؤ کے تدابیر اختیار کرنے ہیں، تاکہ اسے دفع و رفع کیا جا سکے اور قولاً و عملاً اس کی ایذا رسانی کو ختم کیا جا سکے، قبل اس کے کہ وہ بہت بڑا ہو جائے، اس کی ندامتیں اور نقصانات راسخ ہو جائیں۔ اور سب سے پہلا اور مناسب قدم یہ ہے کہ دینی شعور کو مضبوط کیا جائے، اللہ عقائد بلند سے ڈرا جائے، اس کی معیت کو ذہن میں رکھا جائے، اس کے امر و نہی کی تعظیم کی جائے، اعتدال و میانہ روی کو اپنایا جائے کہ ہماری شریعت تعمیر ہے، تخریب نہیں، وہ تعمیر و ترقی ہے، تباہی و فنا نہیں، وہ ہر ایک نیکی کی طرف بلاتی ہے اور ہر فساد اور عیب سے روکتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، جو دنیا کے احوال پر غور کرے گا وہ پائے گا کہ روئے زمین پر تمام نیکی و درستی کا سبب اللہ کی توحید اور اس کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نے نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ عزیزو، ان احتیاطی اور بچاؤ کے تدبیروں میں دوسرا ہے اخلاقی و تربیتی گوشوں کو تیز کرنا، کہ یہ درست شخصیت کی تعمیر کے لیے اور مضبوط، استوار، مستحکم اور منظم شخصیت کے لیے روح کے معراج ہے۔ اس کا اسوہ و قدوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اقدار کے عظیم ترین نصیب سے معمور ہیں۔ یہاں گھر، خاندان، والدین، اسکول، مسجد اور تمام تربیت کے چینلز کی ذمہ داری پر زور دیا جا رہا ہے۔ کتنے جوان ہیں کہ انہوں نے منشیات کا استعمال کیا اور ہلاک ہوئے اور مر گئے۔ اسی طرح اسمگلنگ کرنے والے
اور منشیات کو فروغ دینے والے وہ لوگ جو مسلمان معاشروں میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں عبرتناک سزا دینا ضروری ہے، ان کی تشہیر کی جائے، ان کے برے کرتوت ظاہر کیے جائیں اور ان پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے، اس لیے کہ کوئی بھی امت ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور لوگوں کے بیچ کوبرے سانپ کی مانند چلتے ہیں۔ وہ صرف اپنے ذاتی مفادات اور مال کے بڑھانے کو دیکھتے ہیں، حلال و حرام کے مابین تمیز نہیں کرتے ہیں، ان کے دل خراب ہیں، اور یہی کام یہ حکومت الحمدللہ کر رہی ہے کہ ان کو سزاؤں سے دوچار کر رہی ہے۔ اللہ اسے اور زیادہ توفیق دے۔ کیا وہ شخص عقل مند ہے جو عملاً زمین میں اپنے کے لیے قبر کھود رہا ہو؟ ان لوگوں کا کام کتنا برا ہے اگر وہ اپنے نفس کو صحیح طور پر نہ روکیں۔ اسلامی معاشرے کو دوسرے معاشروں سے جو چیز نمایاں کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، بعض کو حق کی اور اس پر صبر کی تلقین کرتے ہیں، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جوانوں اور دوشیزاؤں، دین، وطن اور سماج کے تئیں آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اپنی عقلیں ختم کر کے انہیں ضائع نہ کریں، مخدرات اور منشیات سے دور رہیں۔ جوانوں، اس ذمہ داری کے مطابق بنیے، خود سے آغاز کرتے ہوئے اپنے اعضاء، بدن، روح، عقل، علم، عمل، عبادت اور معاملات تمام سے ہم میں سے ہر ایک فرد پر اور بطور خاص جوانوں اور دوشیزاؤں پر ہماری دینی، اخلاقی اور ملکی ذمہ داری واجب کرتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تاکہ ہم ان خطرناک زہروں کو فروغ دینے والوں کا مقابلہ کر کے فساد پھیلانے والوں اور دین و وطن کی حرمتوں کی پامالی کرنے والوں کے سامنے ایک ہاتھ ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے، ان میں موجود واضح نشانیوں اور حکمت سے فائدہ پہنچائے اور عفت بخشے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور اپنے طور تمام مسلمانوں کے لیے ہر خطا اور گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں۔ بلا شبہ میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے ان نعمتوں پر جن سے اس نے ہمیں نوازا اور بھرپور عطا کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ناپاک چیزوں کو حرام کیا اور مصیبتوں سے بچایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد متقیوں کے اسوہ ہے۔ درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کی منتخب پاکیزہ آل پر، آپ کے نیکوکار متقی اصحاب پر، تابعین پر جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقتوں کو غنیمت جانو، وقت کے ختم ہونے سے پہلے انہیں نیکیوں سے آباد کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امت مسلمہ اس مشکل وقت میں سب سے زیادہ جس کا اہتمام ہونا چاہیے اور جس پہ توجہ صرف کرنی چاہیے وہ ہے منشیات، ان کے استعمال اور ان کی ترویج و فروغ سے ڈرانا، ان جوانوں کی حفاظت کے لیے جو امت کے ستون اور اس کا مستقبل ہیں۔ اس سلسلے میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے علماء، دعات، مربی حضرات، مفکرین، صحافی اور صاحبان قلم افراد کے کندھوں پر کہ تم میں سے سب کے سب نگہبان ہو اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تاکہ نسلوں کو ضائع ہونے اور گمراہی کے راستوں سے نکالا جائے، گمراہی کے تہخانوں اور ضیاء کے اندھیروں میں گرنے سے بچانے کے لیے ان کو روکا جائے تاکہ مخالفین اور دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے جو جوانوں کو اپنی خواہشات اور مال کی بڑھوتری کی سواری بناتے ہیں۔ خاندان اور معاشرے کا افراد اپنے فرزندوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی حفاظت، کارگر پرسکون گفتگو کا چینل کھولنا، ان کے لیے عمل مواقع کو مہیا کرنا تاکہ وہ فرصت و بیکاری سے بچ سکیں، اور اس سلسلے میں خوشحال لوگوں اور سیکورٹی کے افراد کا متعلقہ ذمہ داران کے ساتھ تعاون تاکہ سماج جو یہ چاہتا ہے کہ امت کے جوان کی حفاظت ہو اور انہیں ان منفی اثرات سے بچایا جائے جو انہیں رذیل راستوں اور ان کی لت پر کھینچ سکتی ہیں، وہ حاصل ہو سکے۔ شراب کو چھوڑ دو اور منشیات سے بچو، ٹال مٹول کو چھوڑو اور تاخیر مت کرو۔ آپ کی اپنی عقل جس کے آپ امین ہیں اس امانت میں خیانت یا کوتاہی نہ کرو۔ اے پیارو، میں نے آپ کے لیے اپنی نصیحت کر دی ہے، اب آپ سوچئے، پھر سوچئے اور پھر سوچئے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو ہر برائی اور ناپسندیدہ چیز سے بچائے اور ہمارے لیے امن و امان، عقیدہ و قیادت کی حفاظت فرمائے۔ بلا شبہ وہ قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہ باتیں رہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس بابرکت ملک کے امن کے قیام اور حفاظت کو میسر کیا۔ ان بڑے سیکورٹی کی حصولیابیوں اور عظیم مثالی پیشگی کارروائیوں کے ذریعہ جنہیں کسٹم کے افراد اور انسداد منشیات کے ہیرو ان گمراہ جماعتوں کے خلاف انجام دیتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کے فضل سے گھات میں لگے ہوئے سرکشوں کو
کو موقع نہیں ملا ہے، باوجود کہ اس بابر ملک کے خلاف منظم چنوتیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کے بعد امید کے شفا خانوں سے اچھی امیدیں وابستہ رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ملک حرمین کا امن و امان اور اس کے فرزندوں کا اتحاد و اتفاق ایسا بڑا پتھر یعنی چٹان بنا رہے گا جس کے سامنے حاقدوں اور حاسدوں کے تیر ناکام و نامراد ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ یہ باتیں رہیں اور جان لو تم پر اللہ رحم کرے کہ تکرار کے باوس لفظی اعتبار سے سب سے تر و تازہ اور نصیحت کے اعتبار سے سب سے نفع بخش کلام اس کا کلام ہے جس نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ پھر درود کے ساتھ سلام نازل ہو احمد پر جو بنی نو انسان میں سب سے اچھے مخلوق ہیں، اور آپ کی مکرم آل و اصحاب پر اور جنہوں نے درست طریقے سے ان کے راستوں کی پیروی کی کوشش کی۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر جہانوں میں درود نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا، بلا شبہ تو قابل ستائش اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوکت ہے۔ اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام آل و اصحاب اور تابعین سے، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے۔ اے سب سے بہتر تجاوز کرنے والے، اے معاف کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد کر، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن و پرسکون بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک کو امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمراہوں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے سربراہ اور حکمراں کی تائید کر، انہیں نیک مشیر کار عطا فرما، تو انہیں اس کی توفیق دے جو تیری مرضی و منشا کے مطابق ہو۔ اے دعا کے سننے والے، اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولیعہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہمارے جوانوں اور دوشیزاؤں کو دہشت گردی اور منشیات کی برائیوں سے بچا، اور انہیں اپنے پریوار کے لیے ٹھنڈک اور ملک کے لیے باعث خوشی بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے عقیدے، قیادت، امن و استحکام اور خوشحالی کی حفاظت فرما، ہماری سلامتی کے افراد اور ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول کر، ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کے زخمیوں کو عافیت دے، ان کے نشانے اور رائے درست کر، ان کی تو اپنے اور ان کے دشمن کے خلاف مدد کر۔ اے مسلم حضرات و خواتین، اللہ مسلم حضرات و خواتین کو بخش دے، ان کے دلوں میں الفت ڈال، ان کے مابین صلح و آشتی کرا دے، انہیں سلامتی کی راہوں پر چلا، انہیں ظاہر و باطن فتنوں سے بچا، ان کے حوال درست کر، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اور ہر جگہ کمزوروں کے لیے تو ہو جا۔ اے اللہ اے اللہ غم زدوں کے غم دور کر، پریشان حال لوگوں کی پریشانی ختم کر، قرض داروں کے قرض ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کی چال چلنے والوں کی چال، مکر کرنے والوں کے مکر اور ظالموں کی زیادتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں تا قیامت بلند و معزز رکھ۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود ہی میں الجھا دے، اس کے مکر کو اسی کی گردن میں لوٹا دے اور اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی بنا دے۔ اے دعا کے سننے والے، اے اللہ کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دے۔ اے فضل و بخشش اور احسان و کرم والے، اے اللہ ہم تجھ سے دین و دنیا کی ساری بھلائی مانگتے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے، اور ہم تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق طلب کرتے ہیں، اور یہ کہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور اگر تو کسی قوم کے ساتھ فتنہ کا ارادہ کرے تو ہمیں فتنوں سے محفوظ اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ ہم سے شریروں کے شر، فاجروں کے مکر اور شب و روز کے شر کو دور کر، اور چال چلنے والوں کی چال، مکر کرنے والوں کے مکر، حسد کرنے والوں کے حسد اور کینہ پروروں کے کینہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں، ہمارے بارش سے نواز اور ہمیں نا امید نہ کر۔ اے اللہ بارش برسا، اے اللہ بارش دے، اے اللہ ایسی بارش سے سیراب کر جو مددگار، خوشگوار، سرسبز و شاداب،
خوب برسنے والی، نفع بخش ہو، نقصان دہ نہیں، جلد آئے دیر سے نہیں۔ اے اللہ رحمت کی بارش ہو، عذاب بلا تباہی اور غرق کرنے والی بارش نہیں۔ اے اللہ کھیت اگا دے، تھن بھر دے، ہم پر آسمان کی برکتیں اتار اور زمین کی برکتیں ہمارے لیے نکال۔ اے دعا کے سننے والے، اے اللہ بارش اور میں کی نعمت پر تیری حمد اور تیرا شکر ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو دین کی سمجھ اور ماحول کی بیداری سے نواز، انہیں وادیوں کے وطن اور سیلابوں سے بچا اور انہیں سیر و تفریح اور پارکوں کی طرف نکلنے کے آداب کی پابندی کی توفیق دے، اور جن چیزوں سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے اور جو چیزیں انہیں ہلاک کر سکتی ہیں ان سے احتیاط برتنے کی انہیں توفیق دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ ٹھنڈ، جاڑے اور سرد ہواؤں سے متاثرین کا تو ہو جا، متاثرین اور کمزوروں پر تو اپنی رحمت و شفقت اور لطف و کرم نازل فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے، بلا شبہ تو سننے والا، جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول کر، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں، ہمارے والدین، ان کے والدین، تمام زندہ مردہ مسلمان حضرات و خواتین کو بخش دے، بلا شبہ تو سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تیرا رب العزت پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، نبیوں پر سلامتی ہے اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔